بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. انسان کی فطرت میں تلاش ہے، تجسس ہے. انسان ہمیشہ اپنے نفع کی چیزیں تلاش کرتا ہے اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اس بات کا علم ہے کہ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین اور اپنے تمام بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. ناظرین، نیوز 18 اردو کا یہ خاص پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کر سکیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول پیر زادہ، اور ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی شیخ عبدالرحمان ازہری صاحب. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مفتی صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. 180041922154 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324. میں ایک بار آپ کو بتا دوں پھر سے کہ جب بھی آپ ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیجئے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم. مفتی صاحب ایک کالر بھی لائن پہ موجود ہیں، پہلے کالر کو لے لیں، دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بول رہے ہیں ضلع سے جانتے ہیں. جی فرمائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے امی پاپا میں بہت لڑائی پڑی رہتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا اچھا بھی نہیں سمجھتے. ہمارے خاندان میں ہمارے پتا ہے حرامی نے پوری جائیداد کو رکھ لی اپنے آپ سے اور حصہ ہم لوگوں کو نہیں دیا. دادا ہمارے ختم ہو گئے، وہ بھی انصاف کر کے نہیں گئے، تو لڑائی جھگڑا مچا رہتا. ہم لوگ کو بہت ٹینشن ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا رہتا ہے. مطلب کل ملا کے خاندان میں آپ کے ایک تو والدین کے بیچ بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے اور جائیداد کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے والدین اور آپ کے جو باقی رشتہ دار ہیں ان کے بیچ جائیداد کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیں گے. شکریہ. مولانا صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد. دیکھیے بہن، یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آپسی گھر کے افراد میں تناؤ ہے، ایک دوسرے میں اتفاق نہیں ہے جائیداد کو لے کر کے اور دیگر مسائل کو لے کر کے، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمائے. اور آپ سے گزارش ہے کہ جتنے افراد خاندان ہیں وہ نماز کی پابندی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ صرف نماز کی برکت سے کئی مسائل کو حل فرما دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہو سکے اگر تمام افراد جن کے آپس میں مسائل ہیں، نا اتفاقی ہیں، وہ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے گا کہ وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر سب نہیں پڑھ سکتے تو کچھ افراد بھی اگر پڑھ لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گوا سے بات کرتی ہوں. فرمائیے، تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. گوا سے بات کرتی ہوں. جی فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ میرا سوال ہے تو وہ 11ویں میں بلایا تھا میرا بھائی. جی 11ویں میں میرا بھائی بلایا تھا، میرے کو جانے کو نہیں ہوا. نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں، 11ویں میں میرا بھائی بلایا تھا میرے کو. 11ویں میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. 11ویں میں میرا بھائی بلایا تھا میرے کو. 11ویں کو بلایا تھا، میرے کو جانے کو نہیں ہوا. اس لیے میری ماں بھی تھوڑی بات میرا بھائی بھی چھوڑا ہے بات وہ بات ہی نہیں کرتا ہے. مطلب یہاں تک مجھے سمجھ میں آیا، مجھے پہلے سے بتایا گیا کہ آپ کو کہیں پہ آپ کے بھائی نے بلایا تھا، رشتہ دار نے بلایا تھا، لیکن آپ نہیں جا پائے جس وجہ سے آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہیں. یہی مسئلہ آپ کا؟ اور ایک سوال ہے میرا. جی. میں ادھر بھی میرے کو دکھتا ہے نا، کچھ خیال آتا ہے، وہ سوچتی نہیں سوچتا. میرے کو ایک دعا بولو، کچھ کیا ہوتا کہ کیا نہیں کہ مجھے ایسا خیال آتا ہے میرے کو. اور شوہر بھی جانتے وہ میرے کو بھی وہی خیال آتا ہے کدھر گیا کہ کیا ہے، وہی خراب برے خیال آتا ہے میرے کو. اور ایک میرا سوال ہے، اور پرسوں بقرعید ہوا تھا نا. جی بقرعید ہوا نا، بقرعید کی عید ہوئی نا. ہاں.
बकरीद की इसी दिन मैं कुरान, मेरी बहन कुरान पढ़ी थी मेरे पापा के नाम से, हाँ वो कुरान को मैं माँ को फोन करा तो माँ नहीं उठाई मेरे को कुरान। मैं बच्चा है, चलता है क्या? ठीक है मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में आप? जी, पहला मसला जहाँ तक हमने समझा है कि इनके भाई ने इनको कहीं बुलाया था तो ये नहीं जा सकी, तो फिर वो इनसे बात करना छोड़ दिए। आप अगर चाहते हैं कि वो आपसे बात करें और फिर हालात बहाल हो जाएं, तो आपसे गुजारिश है कि आप नमाज़ों की पाबंदी शुरू करें और उसके साथ साथ रोज़ाना फजर के बाद अपने भाई का तसव्वुर करते हुए या वदूदू पढ़ें, या वदूदू भाई का तसव्वुर करते हुए पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपके भाई आपके तरफ माइल होंगे, दोनों में फिर इंशाअल्लाह इत्तेफाक और मोहब्बत होगी। जी, और बाकी मसले जो इनके हैं अगर आप समझ पाए हो, जहाँ तक मैं समझ पाया इनके दिल में वसवसे आते हैं, इनके और इनके शौहर के दिल में भी कुछ अजीब से वसवसे आते हैं। और कुरान शरीफ बख्शने का मसला था कि इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा था, जो पहले पढ़ा था, क्या उसको अपने मरहूमीन को बख्श सकते हैं क्या? जी, बुरे ख्यालात अगर आते हैं तो इनसे गुजारिश ये है कि ये सोने से पहले, रोज़ाना सोने से पहले 7 मरतबा सूरे वन्नास, 7 मरतबा सूरे वन्नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, ये जो सूरत है सबसे कुरान की आखिरी सूरत, ये सूरत 7 मरतबा पढ़ें, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। जब भी सूरत पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ेंगे तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, दोबारा तीसरी मरतबा जब भी पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। सोने से पहले 7 मरतबा कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास पढ़कर शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें। अपने पूरे बदन पे, जहाँ हाथों पे दम करके हाथों को जहाँ तक पहुँचाया जा सकता है पूरे बदन पे फेर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपके वसवसे ख़त्म होंगे। आपके शौहर को भी यही मसला है तो उनसे भी कहें कि 7 मरतबा सूरे वन्नास पढ़ना है और हाथों पे दम करके पूरे बदन पे दम करना है। सोने से पहले ये अमल करना है। इसको जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपके वो बुरे ख़यालात, वसवसे वगैरह इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। एक और मसला आपने फरमाया कि कुरान शरीफ आपने पहले पढ़ा हुआ था, उसको अब मरहूमीन के नाम से बख्श सकते हैं या नहीं। आप नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल आप, आपके जो मुताल्लिकीन हैं, मरहूमीन हैं, उनको इसका सवाब पहुंचा सकते हैं। अगर किसी दूसरे ने पढ़ा है तो उनकी इजाज़त से आप अपने मरहूमीन को बिल्कुल इसका सवाब पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, फ़ोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 180041922154 और एक और नंबर है 9989974324। जब भी आप हमसे बात करें एक तो टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए और कोशिश ये कीजिए कि ऐसी जगह से आप फ़ोन करें कि आपकी आवाज़ हम तक साफ़ आए, नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा हो, ताकि हम भी आपका मसला समझने में हमें भी आसानी रहे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कस्बा कांडला से बात कर रहा जी फरमाइए भाई, क्या मसला आपका? ये बोलो, मेरी बीवी कुछ बात करना चाह रहे मौलाना साहब से। जी बात कराइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ज़रा टीवी की आवाज़ बंद करवाइए प्लीज़। जी आपकी आवाज़ आ रही है, मालूम करना चाहती है। जी आप भाई टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उनसे कह दीजिए कि अपना मसला बयान कर रहे हैं, मौलाना साहब सुन रहे हैं उनको। जी बंद कर दी लो, फरमाइए। बात कर लो। ये मालूम करना चाह रही है कि लड़के का काम तो लग जाता है लेकिन उसका जी नहीं लगता, फिर छोड़ के चला गया। एक बात तो ये है। हाँ हाँ। दूसरी बात ये है कि ये रात ईशा की नमाज जो है कभी भी मतलब टाइम पे नहीं होती, 11:30 पौने 12 बजे पढ़ती है। मैं सही पढ़ूँ या नहीं? ईशा की नमाज ये 11:30 पौने 12 बजे पढ़ती हैं। हाँ, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा 12 बजे के बाद ही पढ़ें। अच्छा, ये सही है या गलत है? ठीक है बताते हैं आपको। और कोई मसला तो नहीं है आपका? जी ठीक है भाई, शुक्रिया। मौलाना साहब
جی دیکھیے، اور آپ اپنے لڑکے کو سمجھائیں کہ وہ کام پہ جائیں، اور جس طریقے سے آپ سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں، وہ اگر انشاءاللہ پابندی سے پڑھے تو وہ کام کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی کام کرنے لگیں گے. روزانہ صبح فجر کے بعد تیسرا کلمہ 60 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہیے. آپ کے لڑکے سے کہیے کہ وہ 60 مرتبہ پڑھیں. اگر وہ نہیں پڑھ سکتے وہی پڑھنا، لڑکے ہی پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. اگر وہ نہیں پڑھتے، اس کے لیے راضی نہیں ہوتے، تو آپ دونوں میں سے، والدین میں سے کوئی ایک پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ کام میں ان کا دل لگ جائے گا. تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. دوسرا مسئلہ آپ کا تھا کہ عشاء تاخیر سے ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا. اگر تاخیر سے ہوتی ہے تو بالکل پڑھیں. آپ تاخیر ہونے کی وجہ سے عشاء نہ چھوڑے. عشاء کا وقت فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے. آپ اس پوری رات میں جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تاخیر کی وجہ سے عشاء نہ چھوڑیں. آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں. بلکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے عشاء تاخیر کر کے پڑھنا. کسی کو یہ یقین ہو کہ مجھے نیند نہیں لگے گی، نیند کی وجہ سے میں سو نہ جاؤں گا، تو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. تو آپ تاخیر کی وجہ سے نہ چھوڑیں، بالکل پڑھیں. مولانا صاحب ایک تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا آپ سے. بہت سے ہمارے ناظرین، بہت سے ہمارے کالرز ہیں جن کو اس بات کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو 12 بجے نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے کہ دن میں زوال ہوتا ہے تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے یا بٹھائی گئی ہے یا جو بھی ہے کہ رات کو، جیسے انہوں نے ابھی پوچھا کہ میں 11:30 بج جاتے ہیں تو کیا میں 12 بجے کے بعد نماز پڑھوں؟ تو اس تعلق سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، بہت اہم مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ہیں رات کے 12 بجے کو لے کر کے. ایسی کوئی بات ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. امت کے جو اکابرین تھے، جو سلف صالحین تھے، وہ پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. خاص ایک وقت یعنی 12 بجے کو منحوس سمجھنا یہ شرعی تقاضوں کے بالکل منافی ہے، یعنی اس کے خلاف ہے. یہ ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک 12 بجے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے آس پاس بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. 12 بجے کو لے کر جو عوام میں خیالات ہیں کہ ٹھیک 12 بجے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی ذکر وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. دین میں، شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی فرمائیے. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. ہلو مولانا صاحب. جی مولانا صاحب سے ہی آپ کی بات ہو رہی ہے، اپنا مسئلہ بیان کیجیے. ہمارے 2 سوال ہیں مولانا صاحب. جی. پہلا سوال ہمارے لڑکے کو آج 8 دن ہو گئے، بوتل بھی کئی 3-4 بوتلیں بھی لگ چکی ہیں اور بخار نہیں کر رہا. کہہ رہا میرے پیروں میں دم نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، بالکل کھانا کچھ نہیں کھایا ہے. کتنے دنوں سے ہے یہ کیفیت؟ آج 8 دن ہو گئے اس کو. محرم والے دن سے یہ طبیعت خراب ہوئی ہے. اچھا. ہاں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بولا تھا ایک کلمہ ناپیا ناپ والا، وہ کلمہ ہم کو دھیان نہیں دیا، ہم نے بھر تو لیا تھا اس میں مگر وہ نکل گیا اس میں سے. نعت والا کون سا کلمہ کس چیز کے لیے بتایا تھا؟ ناپ کے لیے بتایا تھا، جو پیٹ میں کر کے ناپ ہوتی ہے. اچھا ناف کے لیے. ناف کے لیے آپ کو بتایا کہ ناف جو ہل جاتی ہے اس کے لیے آپ کو وظیفہ بتایا تھا کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا. ٹھیک ہے. باقی آپ جو ہے اپنے بیٹے کی آپ دوائی کرتے رہیں، جو آپ دوائی علاج کر رہے ہیں وہ جاری رکھیے گا، اس کو چھوڑیے گا مت، بنا اس کے نہیں ہو پاتا ہے. جی بالکل آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی بخار کے متعلق سے آپ نے کہا کہ شدید بخار ہے، کئی دن سے علاج بھی چل رہا ہے لیکن بخار میں کمی نہیں آ رہی ہے. تو دیکھیے یاد رکھیے یہ بخار وغیرہ بھی ہمارے جسم کے لیے ایک طرح دیکھا جائے تو مفید ہے، لیکن حد سے زیادہ ہونا یہ نقصان دہ ہے. تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے. آپ کا بچہ اگر پڑھ سکتا ہے جس کو بخار ہے
تو ان سے کہیے کہ وہ کثرت سے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ جو بسم اللہ ہم کہتے ہیں، الکبیر اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الکبیر، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بخار میں جو گرمی ہے، شدت ہے، وہ ختم ہوگی، بخار ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ناف کے متعلق سے آپ نے کہا کہ اگر کسی کو ناف ٹلنے کا اندیشہ ہو، یعنی وہ ناف کا مسئلہ محسوس کرتے ہیں، تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے، دایاں ہاتھ رکھ کر کے یا حی یا قیوم 100 مرتبہ پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اٹھ بیٹھ کریں، یعنی جہاں ہیں آپ ٹھہر کے پڑھیں، 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھیں، پھر 3 مرتبہ اٹھ بیٹھ کریں، تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے سیدھے لیٹ جائیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی بالکل ناف درست ہو جائے گی۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں شمیم بانو بول رہے بمبئی سے۔ فرمائیے۔ جی ہم بمبئی سے شمیم بانو بول رہے آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے شمیم صاحبہ۔ جی بند ہے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ جی میرا جو گھر کا مسئلہ تھا نا بھائی جان، جی ہاں ہمارے ٹی وی کی آواز بند ہے۔ ہاں تو جو ہمارا گھر کا مسئلہ تھا نا بھائی ہو جی۔ گیا وہ۔ آج گھر کا کاغذ بنانے کے لیے بلڈر کے پاس جانا تھا، ان کو پیسہ دینے، آج لاسٹ دن ان کو آنے کے لیے، آج لاسٹ دن پھر نہیں ہوئے گا۔ آج ہمارے ادھر ایک دن کا انتقال ہو گیا۔ ہاں، اب وہ سوچیں گے کہ ہم لوگ تک ٹال رہے ہیں، اب جھوٹ بول رہے، ان کو ایسا لگے گا جہاں جانا تھا۔ نہیں ان کو کیوں لگے گا؟ آپ جب ان کو وجہ بتا دیں گے کہ آپ کے یہاں اس طرح کا، نہیں کیونکہ 8 دن سے روز آنا، 2 دن 1 دن ایسا ٹالتے جا رہا، پیسے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، اب پیسے کا انتظام ہو گیا تو آج ایسا ہو گیا۔ اب بہت ریکارڈ آ رہی بھائی جن، گھر جب سے لیے 7 مہینے سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ مولانا سے بھی ہمارا سلام آپ کو، پوری ٹیم کو، بہت اچھا پورا ہمارا بہت شکریہ۔ پڑھتے دعا قبول ہوتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کا اگزام بھی ہے، دونوں بچوں کا، ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے، اور یہ گھر کے لیے خیر و برکت کے لیے، اور ہمارا کام بھی ہو جائے اور وہ بلڈر مان جائے۔ بالکل، جیسے آپ خود ہی آپ کو اندازہ اس بات کا ہے کہ کہاں پہلے پریشان تھی، آپ کا کام نہیں ہو پا رہا تھا، بالکل وسائل نہیں تھے، لیکن جب سے آپ نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیا تو آپ کا کام دھیرے 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 آسان ہوتا گیا، ذریعہ بنتا گیا۔ بہرحال شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب۔ جی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں سے وہ پاس ہو جائیں، اور آپ کے گھر میں برکت ہو، اور تمام افراد خانہ کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے کام میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں نہ ہوں، تو جو وظائف آپ پڑھ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے وظیفے آپ پڑھ رہی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں فجر کے بعد۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ہوگی، جو کام رکے ہوئے ہیں وہ بالکل ہو جائیں گے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھنا ہے، آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ بالکل پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں دعا سے کوئی معجزہ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے کوئی چیز ہو جائے، حاضر ہو جائے، یا کوئی کام ہو جائے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، مسلسل آپ کو دعا پڑھتی رہنی ہے عقیدے کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کے کام ضرور ہو جائیں گے۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبد المنان بات کر رہا ہوں پنجاب سے۔ جی عبد المنان صاحب فرمائیے۔ میرا سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، جی ہاں، تو اگر ہم وہاں پہ مطلب پوری جیسے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جی ہاں، اگر ہم جمعے کے دن خالی جمعے کے 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھ لیں، کیا وہ جو ظہر کی نماز ہے وہ اگر نہ بھی پڑھیں تو کوئی اس میں حرج تو نہیں؟ اور جو مطلب ایک دعا ہے مولوی صاحب سے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے نا ہمارے جو ایک دماغ میں جو الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے ہیں، برے خیال چلتے رہتے ہیں دماغ میں، وہ دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی کام کار نہیں بن رہا ہے، کچھ بھی نہیں، مطلب جیسے کہ کسی بھی چیز کو۔ شہر میں رہتے ہیں یا گاؤں میں؟ نہیں، میں گاؤں میں رہتا ہوں۔
ٹھیک ہے عبد المنان صاحب، اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ جی یہی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کریں یا جی بالکل، آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ نے بہت ہی وضاحت سے اور بہت ہی صاف اپنا مسئلہ بتا دیا، بہت شکریہ۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟ جی دیکھیے بھائی، آپ نے کہا کہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ظہر بھی پڑھتے ہیں، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ جمعہ کے لیے شرط ہے کہ وہ شہر ہو یا کم سے کم ایسا قصبہ ہو، اس کی بڑی طویل شرائط ہیں۔ تو آپ صرف ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں ضرورت بھر کے سامان بھی میسر نہیں ہے، جمعہ کی شرائط جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو آپ جمعہ کی نماز بھی پڑھیں، اس کے ساتھ 4 رکعت ظہر کی فرض نماز بھی پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ظہر کی جمعہ کی 2 رکعت، اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت بھی پڑھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد جتنی سنتوں کے لیے آپ کو موقع ہو بالکل سنتیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ نے کہا کہ وسوسے وغیرہ آتے ہیں، اس کے لیے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ۔ ابھی ہم نے عرض کیا کہ سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ جو سورت ہے یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے وسوسے، برے خیالات وغیرہ دور ہو جائیں۔ تو میں نے سمجھا کہ عام طور پہ برے خیالات اور وسوسے، تو اس کے لیے ہم نے یہ عرض کیا ہے۔ اگر آپ نماز میں وسوسے اور برے خیالات کی بات کر رہے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دیں۔ تھوکنا مطلب بالکل تھوک نکالنا نہیں ہے، صرف زبان پہ تھوکنے جیسا کرنا ہے، تھوک کرنا ہے بائیں طرف مڑ کے۔ انشاءاللہ نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ مولانا صاحب کام بھی نہیں بن رہے ان کے، کوئی ایسی دعا کہ ان کے کام میں آسانی پیدا ہو؟ جی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، روزانہ نماز فجر کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے کاموں میں جو رکاوٹ ہے، جو کام نہیں بن رہے، وہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل، پروگرام دعا اور دوا بھی جاری ہے، کالرز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، مگر ایک بریک کے بعد۔ دعا اور دوا میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم۔ یہ براہ راست پروگرام ہے تاکہ آپ دعاؤں کے سلسلے ذریعے آپ کی پریشانیوں کا حل بتایا جائے۔ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہیں مفتی شیخ عبد الرحمان اظہری صاحب۔ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، صرف اور صرف دعاؤں کے ذریعے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، 180041925154 اور 9989974324، یہ 2 نمبرز ہیں جو لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر کے دعاؤں کے ذریعے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کی گائیڈ لائن ہے۔ دعا آفت اور مصیبت کی روک تھام کا ایک مضبوط وسیلہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے۔ ہاں جی، محمد علی بول رہا ہوں جودھپور سے۔ محمد علی، جی ہاں، فرمائیے۔ ایسا ہے کہ میرے پڑوسی ہے، بڑے پریشان کرتے ہیں، بچے بوڑھے وغیرہ سب گھر والے ہیں، ہر بات پہ لڑائی ہے وغیرہ، بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، اس لیے کوئی وظیفہ۔ دوسرا میں ریٹائرمنٹ آدمی ہوں، دکان لگانا چاہتا ہوں جی، تو دکان نہیں لگانے دیتے ہیں، دکان لگانے دیتے نہیں وظیفہ ہیں وغیرہ۔ جی ہاں، آپ کے گھر والے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے، ریٹائرمنٹ ہو، پینشن آ رہی ہے، یہ وہ آ رہی ہے وہ۔ اچھا، مطلب آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے گھر والے منع کر رہے ہیں کہ اب آپ کو، گھر والے نہیں، پڑوسی۔ اچھا پڑوسی منع کر رہے ہیں کہ آپ کو دکان لگانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا محمد علی صاحب؟ اور یہ تھا کہ پڑوسی بہت پریشان کرتے ہیں، بچے بوڑھے وغیرہ جو بھی ہے گھر میں ہے، ہر بات پہ لڑائی کرتے رہتے ہیں، ہاں، سکون نہیں لانے دیتا ہے بالکل ہی، ہر بات پہ لڑائی کرتے ہیں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جودھپور سے۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب، جی
دیکھیے بھائی، اگر آپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی طرف سے کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں ہے، پھر بھی وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے اللہ کی ذات سے کہ بلا وجہ کسی کو ستانا، پریشان کرنا، تنگ کرنا یہ دین میں ناجائز و حرام ہے. اور اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو بتائیے کہ یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. دنیا میں بھی اس کا بدلہ ان کو ملے گا، آخرت میں تو ملے گا ہی. اور اگر پہلے آپ اپنے آپ میں غور کر لیں، اپنے گھر والوں میں غور کر لیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں. کوئی بات اگر سمجھ میں آتی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر بھی وہ تنگ کرتے ہیں تو ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں، پابندی سے پڑھا کریں، گھر کے سارے فرض پڑھا کریں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ اس کے نتائج دیکھیں گے، اثرات دیکھیں گے. لکھ لیجئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اتنا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ دو حصے ہیں، ملا کر پڑھنا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آپ کو روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیے، اللہ کی ذات سے امید رکھیں انشاءاللہ. پڑھنے کے بعد دعا کیجیے. فجر کے بعد پڑھنا ہے، 111 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر دعا کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے. انشاءاللہ ان کی طرف سے زیادتیاں اللہ چاہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. بالکل، ہمیں امید ہے محمد علی صاحب آپ نے لکھ لیا ہوگا. اگر آپ نہیں لکھ پائے یا نہیں سن پائے صحیح سے تو آپ کو بتا دیں، آپ کی سہولت کے لیے یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہوتا ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو اس پروگرام کے تمام ایپیسوڈز یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آپ اطمینان سے دوبارہ دعائیں سن کے یاد کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم جموں کشمیر سے بول رہے ہیں، عبدالحکیم میرا نام ہے. جی عبدالحکیم صاحب فرمائیے. جی میری ایک مولانا صاحب سے 2 مسئلے پوچھنے تھے. بالکل. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی بھی شخص بغیر وضو کے اذان دے سکتا ہے مسجد میں؟ ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ امامت کے لیے کون سی شرائط ہے؟ ٹھیک ہے. مطلب امامت کرنے کے لیے کیا کیا کچھ شرائط ہونی چاہیے جی کہ وہ اس کے قابل ہو؟ عبدالحکیم صاحب جموں کشمیر کے کون سے حصے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جموں کشمیر میں ایک ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، کشتواڑ کے نام سے ہے. کشتواڑ. ٹھیک ہے. جی جی شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیے بھائی، ایک ہوتا ہے جواز کا معاملہ، ایک ہوتا ہے اصل یعنی اس کا احترام وغیرہ. تو جہاں تک جواز کی بات ہے، بغیر وضو کے بھی اذان دیں تو اذان ہو جاتی ہے، لیکن بہتر مستحب یہ ہے کہ باوضو ہو کر اذان دیا جائے. اگر کبھی ایسا ہوا کہ وقت ہو چکا ہے تو وضو کرنے میں ٹائم لگے گا تو وہ جو اذان کا مقرر وقت ہے وہ نکل جائے گا، تاخیر ہو جائے گی. تو کبھی کبھار کسی حد تک گنجائش نکل سکتی ہے. اس کو عادت نہ بنائی جائے، اس کو معمول نہ بنایا جائے. بالکل کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ باوضو ہی اذان دینا چاہیے. اور دوسرا مسئلہ ان کا تھا کہ امامت کے لیے کیا شرائط ہیں. وہ شرائط تو بڑی طویل ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جو عام ہر آدمی جانتے ہیں، مسلمان مومن ہو اور فاسق معلن نہ ہو، یعنی کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والا، گناہوں کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو. یعنی جھوٹ، غیبت، بہتان یا شراب نوشی وغیرہ جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو تقریباً سبھی مسلمان جانتے ہیں، کھلم کھلا کرنے والا نہ ہو. اگر کوئی چھپے میں کچھ کرتا ہے تو وہ اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوگا. وہ اپنے اعمال کی جواب دہی محشر میں اس کو اپنی دینی ہوگی، لیکن کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، مومن مسلمان ہو. تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ اس کی قرأت صحیح ہو، قرأت صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، قرآن و سنت کے مطابق جو 1400 سال سے امت کا مجموعی اعتبار سے جو میجارٹی کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہو، یعنی صحیح عقیدہ ہو. یہ 3-4 بڑی شرطیں ہیں. یہ اگر ہیں تو پھر وہ نماز پڑھا سکتے ہیں. چھوٹی شرطیں، دیگر شرائط بڑی تفصیل طلب ہیں.
یہ 2-3 باتیں یاد رکھیں، یہ ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو، ہمارے کو ہے نا جاب ملتا ہے، پھر کام چلا جاتا ہے، کام کرنے کی جگہ کام کرنے بھی نہیں ہوتا ہے، تھوڑے دن جاتے ہیں پھر کام چلا جاتا ہے۔ کون جاب آپ اپنی کے بات لیے۔ کر رہی ہیں؟ ہاں جی۔ آپ جاب کرتی ہیں، کچھ دنوں میں پھر آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، پھر کام بھی کرنے نہیں ہوتا جاب کی جگہ جا کر۔ ٹھیک ہے، کیا آپ کو دعا جواب پڑھنا ہے؟ جی جی شکریہ۔ جی دیکھیے، اگر آپ کسی مجبوری کے تحت جا رہی ہیں تو خواتین کے جاب کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پردے کا انتظام ہو، پردے کے اہتمام کے ساتھ جا رہی ہیں اور کسی فتنے کا خوف نہیں ہے، تو اس وقت بحالت مجبوری اجازت ہے جاب کرنے کی۔ اگر عزت نفس وغیرہ اور پردے کی پابندی نہیں ہو سکتی، عزت نفس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تو ان صورتوں میں پھر شریعت کی طرف سے جاب کرنا خواتین کے لیے منع ہوتا ہے۔ آپ پردے کا اہتمام بھی کرتی ہیں، کوئی فتنے کا خوف بھی نہیں ہے، مجبوری ہے، آپ کے علاوہ پھر گھر میں کوئی دوسرا فرد نہیں ہے جو گھر کی ضروریات پورا کرے، یا کرے بھی تو مکمل نہیں ہو پا رہی ہیں، تو ان صورتوں میں شرائط کے ساتھ اجازت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے کرتی ہیں تو بالکل کریں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں، اس کو روزانہ پابندی سے پڑھیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ نماز عشاء کے بعد یا لطیفو پڑھنا ہے 100 مرتبہ، یا لطیفو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ خواتین کے خاص ایام میں جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، ان دنوں میں بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے، یا لطیفو عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ جی بھائی طبیعت خراب ہو گئی ہے، راجستھان سے اکیلا بات کر رہی ہوں۔ جی 4-5 دن سے طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، سردی کھانسی بخار۔ وائرل جو چل رہا ہے آج کل تو ہر جگہ وائرل فیور کا وہ چل ہی رہا ہے۔ جی میں کوٹا دکھا کے بھی آ گئی ہوں اور دوائیں بھی لے رہی ہوں، پر مطلب بہت بری سستی ہے شریر میں اور بہت کمزوری تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ بتائیں گے آپ کو، ٹھیک مولانا صاحب کو جی اپنا خیال رکھیے، آپ دوائی برابر کرتے رہیے، آپ کو وظیفہ ضرور بتائیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ جی دیکھیں بھائی، گزارش یہ ہے، جتنے ناظرین ہیں سب سے گزارش یہ ہے، ہمیں جو بیماریاں آتی ہیں ایک اینگل اس کا یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے نعمت ہوتی ہیں، کہ وقتی طور پہ ہمیں تکلیف تو ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے نعمت ہوتی ہیں۔ بیماریاں جب آتی ہیں تو بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے بھی بندے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ جو عام سردی کھانسی بخار وغیرہ ہے، یہ حالات کے لحاظ سے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدولت بھی آپ کو نیکی عطا کرے گا، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا، آپ کے گناہوں میں کمی ہوگی اور ان گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو ان کے لیے پریشان ہو کر کے الگ سے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کوئی معاملہ حد سے زیادہ ہوا ہے تو اس کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ صبح شام 33 مرتبہ، صبح 33 مرتبہ، شام میں 33 مرتبہ یا اللہ یا سلامو پڑھ کر کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر بھی دم کر لیں، پانی پر دم کر کے وہی پانی پئیں۔ تو یہ یاد رکھیے، خاص طور پہ بزرگوں کا بھی عمل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وظیفے نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی اس کو بھگانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ حد سے زیادہ اگر بڑھ جائیں تو پھر آپ اس کے لیے کوشش کریں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ جی فرمائیے محترمہ، کیا مسئلہ آپ کا؟ ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں۔ جی
हमारे शोहर है ना बहुत ज्यादा लेते, गाली गलौज करते, झगड़े करते, मायके वालों को गाली देते, मुझे गाली देते। और घर का भी मसला है हमारा, वो बिल्डर को हम पैसे देना है लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा, घर का भी काम बंद हो गया। आपके पास पैसे हैं, आप पैसे देना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्डर आपका फोन नहीं उठा रहा है और काम भी चालू नहीं कर रहे, काम भी चालू नहीं कर रहा है। ठीक है, मौलाना ने तीसरा कलमा बोले थे, वो भी पढ़ रहे हम, फिर उससे भी कुछ नहीं हो रहा। और ये घर वाले के वास्ते बहुत नहीं, ये जो जैसे आपने एक बात कही कि उससे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा सोचना इंसान का गलत है। अगर इंसान ये सोचेगा कि कुछ होता नहीं है तो नहीं होगा। इंसान नहीं पढ़ रहे हम वो भी, लेकिन पूरी अकीदत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपको वज़ाइफ जो भी दिए जाते हैं वो करने होते हैं, तभी उनका असर होता है। और हल्के एक ही दिन में कोई चीज नहीं होती है। मैंने कर रहे हम, लेकिन क्या वजह से बिल्डर, शादी भी थी हमारे बच्ची की, तो वो शादी भी रुक गई, फिर ये भी मसला रुका घर का, क्या वजह से रुका ये पूछना बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए बहन, आपने कहा कि आपके शौहर गाली गलौज करते हैं, सही बर्ताव नहीं करते हैं। ये हमारे यहाँ के हज़ारों बल्कि लाखों कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा, शौहरों का ये हाल है जो अपनी अहलिया के साथ सही बर्ताव नहीं करते, उनके साथ मार पीट गाली गलौज यूँ समझते हैं कि जैसे कोई बांदी है। ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम ने खातून को जितनी इज़्ज़त दी है शायद कि किसी और मज़हब में इतनी इज़्ज़त हो, और अल्लाह के यहाँ पूछ होगी उनकी जो इस तरह से गलत रवैया इख्तियार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है खुद इस दुनिया में भी, इस ज़िंदगी में भी उनको उसका बदला मिल रहा होता है कहीं ना कहीं बुराई की शक्ल में। तो उनको बचना चाहिए और इस रवैये को तब्दील करना चाहिए। आखिरत में भी उसकी सख्त सज़ा होगी। किसी को हक़ नहीं कि वो बिलावजह किसी को मारे, गाली गलौज करे, तकलीफ़ दे। ये हराम है, क़तई तौर पर हराम है, नाजायज़ है। उनको इस हवाले से अपनी इस्लाह करनी चाहिए। वो नहीं सुनते, सुधरते नहीं हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि वो सुधर जाएं, तो आपके लिए गुजारिश है कि आप 90 मरतबा रोज़ाना या हमीदू पढ़ें। 90 मरतबा सुबह के वक्त या हमीदू पढ़ें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। 90 टाइम्स या हमीदू पढ़ना है, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़कर किसी पानी पर दम करें जो पानी वो पीते हों। तो इंशाअल्लाह ताला इसको जारी रखेंगे तो कुछ दिनों में उनकी तबीयत में तब्दीली आप महसूस करेंगे। दूसरा मसला, आपने कहा कि वजीफ़ा पढ़ रही हैं आप, लेकिन कोई काम हो नहीं रहा है। आप पहली बात तो ये याद रखें कि हम ये चाहते हैं, वकानल इंसान अजूला, कुरान में भी है, इंसान उजलत पसंद है, यानी हर चीज़ में जल्दबाज है, जल्दी चाहता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं उनके ताख़ीर से होने में हमारे लिए कोई भलाई होती है। वो काम टल रहा है तो उसमें हमारे लिए कोई भलाई होती है। इस तरफ भी थोड़ा सा नज़र रखिए, हो सकता है उसमें हमारे लिए कोई बेहतरी हो, कोई भलाई हो, इसलिए बार बार हमारे तकाज़े के बावजूद वो काम नहीं हो रहा है। एक छोटी सी मिसाल अर्ज़ करते हैं। आपके अपने किसी बच्चे को ज़ुकाम है, सर्दी है, वो आपसे आइसक्रीम का मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या आप उसको दिला देंगे? नहीं, आप उसको मना करेंगे। बच्चा उस वक्त यही समझ रहा है कि मेरे वालिदैन तकाज़े के बावजूद, बार बार बोलने के बावजूद, मांगने के बावजूद नहीं दे रहे, तो उसको तो वक्ती तौर पे तकलीफ़ होगी, लेकिन वो न देना, आइसक्रीम उसको न मिलना उसके लिए बेहतर है। तो बिल्कुल ऐसे बंदों के साथ भी होता है। वो वक्ती तौर पे चाहते हैं कि हर मामला उसी वक्त हो जाए, हमें नहीं मालूम होता उसके न मिलने से हमारे लिए कितनी बेहतरी है। तो इस तरफ भी तवज्जो रखें। अभी हमारे गौहर भाई एक जुमला कह रहे थे कि दुआओं से मोजिज़ात नहीं होते। माज़रत के साथ बिल्कुल दुआओं से मोजिज़ात होते हैं, बस यकीन की ज़रूरत है। आप यकीन रख के देखें तो मोजिज़ात हुए हैं। अहादीस में भी बाज़ाब्ता इसका सबूत है, कुरान में भी है, और बिल्कुल 1400 साल से उम्मत के बड़े वाक़यात इसमें मौजूद हैं। हमारे यकीन की कमी है। पूरे यकीन के साथ, एतमाद के साथ, भरोसे के साथ करें और वो मामला हमारे लिए भला भी है, बेहतर भी है, तो बिल्कुल दुआओं से, वजीफ़ों से मोजिज़ात होते हैं, आज भी होते हैं। तो आप हौसला रखें, दुआओं को जारी रखें। मज़ीद एक अर्ज़ करते हैं हम, एक वजीफ़ा उसको भी पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह चाहे तो आपके लिए बेहतर हो तो मामला बिल्कुल हो जाएगा।
हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील, ये रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आपके कामों में आसानी होगी। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब तस्दीक के लिए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी कोई दो गुजारिश है कि ना मेरे शोहर रिक्शा चलाते हैं, वो गाड़ी है ना सही से गाड़ी सही से नहीं चलाते हैं, और है ना धंधा पैसे पूरे बराबर नहीं देते घर में, और है ना औरत बच्चे से सही ढंग से बात नहीं करते। गाड़ी चलाते हैं, घर में सही से गाड़ी नहीं चलाते, मतलब सही से काम नहीं करते हैं, उसके अलावा घर पे अच्छे से खर्चा भी नहीं भेजते हैं। ठीक है, आपको जवाब देंगे। और है ना पीते भी है। अच्छा। और एक लड़का है तो वो जिद्दी है, वो मानता नहीं है कोई भी बात है। लड़का कितना बड़ा है? 7 साल का है। 7 साल का लड़का जिद्दी भी है। ठीक है, हाँ। बताते हैं आपको। शुक्रिया। जी, आपके वालिद साहब के लिए आप रोज़ाना दुआ किया करें कि उनकी तबीयत में बेहतरी हो। अगर किसी की बात वो सुनते हों, किसी मौलाना साहब की या ख़ानदान के किसी फ़र्द की, उनके ज़रिए से समझाया जाए कि वो शराब वगैरह छोड़ दे और ठीक से काम करे। और शराब का ही मसला है असल, वो शराब पीने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो घर में देने के बजाय पी जाते होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि उनको शराब की आदत छूट जाए उनसे और सारे मामला सही हो जाए। घर वालों के लिए गुजारिश है कि वो या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 111 मरतबा पढ़ें। उसके बाद या समीउ ये 100 मरतबा पढ़ें। ये दोनों वजीफ़े पढ़ने के बाद कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें, सुबह पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। ये लगातार पढ़ना चाहिए। घर के जितने फ़र्द हैं पढ़े तो अच्छा है, या कम से कम 1-2 जो भी पढ़ सकते हैं लगातार पढ़ें। पढ़कर घर वालों के लिए दुआ करें, उनकी शराब की आदत छूट जाए और वो ठीक से काम करें। और जितने मसाइल हैं आप दुआ करें इन 2 वजीफ़ों को पढ़ने के बाद। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह आपके सारे मसाइल हल होंगे। एक और आपने कहा कि 7 साल का बच्चा है, ज़िद करता है। बचपने का तकाजा होता है कि बच्चे ज़िद करते हैं, थोड़ी बहुत शरारत करते हैं, इसको नज़रअंदाज करें। अगर ये चीज़ हद से ज़्यादा है, यानी काबिल बर्दाश्त से ज़्यादा है, तो एक वजीफ़ा हर्ज करते हैं हम, वो रोज़ाना पाबंदी के साथ किया करें। सूरज के तुलू होने से पहले, यानी जो फजर का वक्त ख़त्म होता है उससे पहले पहले बच्चे के सरहाने या शहीदू खड़े होकर पढ़े। 21 मरतबा या शहीदू पढ़ना है, खड़े होकर पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला बच्चे में जो बुरी आदतें हैं, शरारत है, ज़िद है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नाटक से बागलकोट जिला इलकल से बात कर रहे हो। जी फरमाइए मोहतरमा। हमारे 20 साल हो गया शादी हो के, औलाद नहीं हुए हैं। अच्छा। वो तो सब जगह चेक कराए और नॉर्मल निकला रिपोर्ट जी, इसलिए कुछ दवाएं जी बताते हैं आपको मोहतरमा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा जी, देखिए बहन, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नेक साले औलाद अता करें, खुशियों से आपका दामन भर जाए। एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, पूरे यकीन के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपके घर खुशी नसीब होगी। 7 दिन मियाँ बीवी दोनों को एक साथ रोज़े रखना है और इफ्तारी के वक्त 7 खजूर ले लें। तबीयत आपकी अगर जमती है तो 7 ले लें, वरना 3 भी चल जाएंगे। अगर हो सकता है तो 7 ले लें। 7 दिन मियाँ बीवी को लगातार रोज़े रखना है और 7 खजूर ले लें इफ्तारी के वक्त। एक साथ इफ्तार करना ज़रूरी नहीं है। शौहर अगर कहीं काम पे हैं, आप घर पे हैं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 7 खजूर रखें। 21 मरतबा या मुसव्विरू पढ़कर 7 खजूरों पे दम करना है। आपके भी 7 खजूरों पे, शौहर के भी 7 खजूरों पे दम करके उसी से इफ्तारी करें। और ये 7 दिन जो होंगे, फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ें। सूरह यासीन शरीफ फजर के बाद पढ़ें।
اس کے بعد بھی سورہ یاسین کو کنٹینیو کریں گے, روزے ختم ہو جائیں گے. 7 روزوں میں افطاری کے وقت جو یا مصورو آپ نے پڑھا یہ ختم ہو جائے گا, لیکن سورہ یاسین شریف خواتین کے ان خاص ایام کے علاوہ باقی تمام دنوں میں خاتون بھی پڑھتی رہے, شوہر بھی پڑھتے رہے. تو انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری ہوگی, اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا ہوگی. ضرور انشاءاللہ. یہ ہمارے تمام ان ناظرین کے لیے, ان کالرز کے لیے, ان ناظرین کے لیے کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی اس طرح کی دعائیں, اس طرح کے وظائف کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے بھابھی ہے ایک, جھگڑا کر کے ہمارے بھیا کو مائکے کو چلے گئے, ہمیشہ جھگڑے کرتے رہتے. ہمارے بھابھی جھگڑے کر کے. جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی, آپ اگر غالباً آپ کی بھابھی ہیں وہ جھگڑا کر کے چلی گئی ہیں مائکے, آپ ان کو بلانا چاہتی ہیں تو شوہر سے کہیں کہ یا اولو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں, پڑھ کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں. 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیحاں پڑھنا ہے. 10 تسبیحاں کوئی زیادہ نہیں ہیں. روزانہ صبح یا اولو 10 تسبیحاں پڑھنا ہے 1000 مرتبہ. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہ واپس لوٹ کر آئیں گے. جی, آپ لوگوں سے گزارش کی جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی, ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. اب آپ نے ٹی وی پر بھی یہ بات میری سن لی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ہاں, ٹی وی کی آواز. فرمائیے محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ اور بھی کالرز ہیں لائن پہ. میرا بچہ 12 سال کا ہے. جی. میرا بچہ 12 سال کا ہے. جی جی. تو بچپن میں وہ بیڈ سے شاید گرا, مجھے یہ پتا نہیں ہے. تو اس کے آنکھوں میں سکینٹ ہوا تھا. آنکھوں میں کیا ہوا تھا؟ سکینٹ ہوا تھا. اچھا, گرنے سے. تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے بہت سارے ڈاکٹر کو دکھایا وہ. جی. تو لیکن ہاں, اور نظر اس کی کم تھی. اچھا. تو کمزور نظر تھی اس کی. جی جی. تو پھر اس کے بعد بہت سارا کچھ کیا جو بھی کرنا تھا, ایک ماں باپ کو جتنے وہ کیا ہم نے, بٹ اتنا مجھے ریسپانس نہیں مل رہا ہے. اچھا. وہ فالو بھی کرتا ہے بچہ جو جس طرح ڈاکٹر بولتا ہے. وہ ابھی بچے کی عمر اس وقت کیا عمر ہے بچے کی؟ کمزور ہے اور آنکھیں جو ہے تھوڑی ٹیڑھی ہے. ہاں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ. ابھی بچے کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال کا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے محترمہ, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بہرحال مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں بچے کی جو ہے آنکھوں کا جس کو ہم عام زبان میں بھینگا پن بولتے ہیں, کہ گر گیا ہے, بیڈ سے بچہ گر گیا اور اس کی آنکھوں پر اس کا اثر پڑ گیا. جی دیکھیے بہن, آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے تو دکھائی نہ دے تو یہ مسئلہ ہے, تھوڑا سا ٹیڑھا پن. یہ اتنا کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہوتا. پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ اس میں کوئی کمی ہو, مزید سدھار ہو, تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں, اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. یہ ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں, اس کو روزانہ پابندی سے پڑھیں. آپ کا بچہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. یا نورو 111 مرتبہ روزانہ پڑھ کر شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں, ہاتھوں پہ دم کر لیں. اور اللہم متعنی بالسمع والبصر, یہ دعا لکھ لیجئے. اللہم متعنی بالسمع والبصر, یہ دعا آپ کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو کمی ہے وہ دور ہو جائے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ضرور آپ کی مراد پوری ہوگی. بالکل, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی. ایک اور کالر. السلام علیکم.
हेलो, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम बहराइच से बोल रहे हैं। फरमाइए मोहतरमा। मेरे बच्चे के पेपर हो रहे हैं, कुछ दुआ बताइए मौलाना साहब से। और एक मेरा मसला ये है कि अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो सुन्नत कज़ा पढ़ी जाती है कि ऐसे ही पढ़ी जाएगी? ठीक है, आपको जवाब देते हैं, शुक्रिया। मौलाना साहब। जी, आपने कहा कि आपके बच्चे के पेपर होने वाले हैं, उसके लिए कोई वजीफ़ा चाहते हैं, तो ज़ाहिरी तौर पे जो तैयारी करनी है उनको पूरी करें। ऐसा नहीं कि वजीफ़े के भरोसे पे वो पढ़ना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें। वो जो मेहनत करते हैं, जितना करना चाहिए ज़रूर करें। उसके साथ साथ ये वजीफ़ा भी पढ़े। रोज़ाना सुबह फजर के बाद या राफ़िऊ ये 100 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि उनको अच्छे नंबरात से पास करा दे। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है वो अच्छे नंबरात से पास हो जाएंगे। दूसरा मसला, आपने कहा कि फजर की 2 सुन्नतें छूट जाती हैं। गालिबन ऐसा ही है कि आखिरी वक्त में आपने फजर की फ़र्ज़ अदा कर ली, सुन्नतों के लिए मौका नहीं मिलता, तो कैसे उसको अदा करें? देखिए, आपने फजर की फ़र्ज़ तो पढ़ ली है, सुन्नत नहीं पढ़ी है, तो जिस दिन की सुन्नत छूट जाए उसी दिन की सुन्नत उसी रोज़ ज़वाल से पहले पहले पढ़ने का मौका मिल जाए तो आप क़ज़ा की नीयत से उसको पढ़ सकती हैं। ज़वाल का वक्त गुज़रने के बाद, यानी बीच दोपहर का वक्त गुज़रने के बाद फिर आप उसके क़ज़ा नहीं कर सकती। चाहे कि दूसरे दिन क़ज़ा करें तो वो क़ज़ा नहीं कर सकती। आप जिस दिन फजर की सुन्नत छूट जाए उसी दिन ज़वाल से पहले पहले आप उस सुन्नत को क़ज़ा के नीयत से पढ़ सकती हैं। उसके बाद दोपहर के बाद भी नहीं पढ़ सकती, बाद में भी नहीं पढ़ सकती। जी जी, और एक थोड़ा सा वक्त बचा है, कॉलर को भी शामिल कर लें, देखें कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरमा, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शबाना है। जी शबाना, फरमाइए। मेरा नाम शबाना है, परवीन है, मैं रामनगर से बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं जी। मेरी अम्मी को टाइफाइड का बुखार है, वो कैसे ठीक होगा? साल भर से हो गया है और ठीक नहीं हो रहा है, जो कि दवा इलाज सब कर रहे हैं जी। और जैसे ब्लड की कमी है, इसलिए डॉक्टर ने अब दवा भी बंद कर दिया है, तो कोई वजीफा बताइए। और दूसरा है कि हम 2 बहनें हैं और कोई रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिसका अच्छा नहीं आता, जो आता भी है तो छूट जाता है, इसके लिए कोई वजीफा बताया जाए। जी जी मौलाना साहब, जो टाइफाइड के रिश्ते के मसले इनको इंशाल्लाह कल बताएंगे। टाइफाइड के लिए बता दीजिए, जिनकी अम्मी परेशान हैं, बीमार हैं, टाइफाइड के लिए मुख्तसर सा वजीफा बताइए। वक्त थोड़ा सा बचा मेरे पास। जी, या अल्लाहु या सलामु सुबह शाम 111 मरतबा पढ़ें। शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के दम करें और सुबह फजर के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करें। ये दोनों वजीफे जारी रखें, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह उनको सेहत नसीब होगी इंशाल्लाह ताला। मुझसे आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कुछ दुआ के साथ कि कल सुबह आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।